کیا ہسپتالوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج ہم نے جو جمعے کے بیان میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے ہیں زکوٰۃ کے، تو اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ آپ انسان کو زکوٰۃ دیں گے، اس کو مالک بنائیں گے۔ 8 کے 8 مصرف جو آپ نے آج سنے تفصیل سے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ انسان، اس لیے انسان کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، بینکوں سے زکوٰۃ لینے کا نظام شاندار نظام ہے۔ شاندار اس لیے کہ اس میں بیچ میں ہیرا پھیری ہے ہی نہیں، غبن ہے ہی نہیں، بس ادھر کمپیوٹر، بیچ میں بندہ ہی نہیں ہے نا، انسان نہیں ہے بیچ میں، وہ کمپیوٹر میں بٹن دباتے ہیں، جس کا جتنا نصاب ہوتا ہے اس کے مطابق جناب زکوٰۃ خود بخود منتقل ہو جاتی ہے بیت المال میں۔ لیکن اس میں ابھی بھی چند خرابیاں ہیں جو کہ اس کو دور کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وقت لگے گا۔ ایک خرابی، سب سے بنیادی خرابی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اس دفعہ جو زکوٰۃ جو رمضان کو کاٹی جائے گی، میں نے آج ہی بتایا بیان میں کہ 52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت بنتی ہے 1,44,000 روپیہ اور کچھ اوپر، گویا کہ 1,45,000 روپیہ۔ تو 1,45,000 روپیہ جس کے اکاؤنٹ میں ہوں گے نا اس دن، اس پر وہ زکوٰۃ کاٹ لیں گے یکم رمضان کو۔ اب سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا یہ نہیں وہ دیکھ رہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی خرابی، ایک بندے کو 4 دن پہلے تنخواہ ملی ہے 2 لاکھ روپیہ، اس کی تنخواہ، اس کی زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ ایک تو یہ خرابی ہے، اس نصاب، اس میں اب کوشش کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر میں ایسا نظام لے آئیں گے آسانی سے کہ اگر زکوٰۃ کے نصاب کے برابر اس میں رقم رہی ہو تب وہ زکوٰۃ کاٹے، 1,45,000 روپیہ اس کے پاس رہا ہو۔ لیکن لوگ جو ہے وہ پھر ہوشیار، جو زکوٰۃ سے بیچارے بچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اب کہ وہ یکم رمضان سے پہلے پیسہ نکلوا لیتے ہیں بینکوں سے، ٹھیک، اور یکم رمضان چند دن بعد پھر وہ ڈلوا لیتے ہیں بیچ میں، ڈرافٹ وغیرہ بنوا کے پیسے پیچھے کر لیتے ہیں۔ ضرورت نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم زکوٰۃ خود ادا کریں، بینک زکوٰۃ نہ لے ہماری، وہ اس کے لیے اب انہوں نے قانونی، پہلے تھا ذرا پیچیدہ، اب بہت آسان ہے کہ جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں پورے پاکستان میں تو اس کو اسٹامپ پیپر پر خاص مضمون ہوتا ہے، وہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر آپ اکاؤنٹ کھولتے وقت یا رمضان سے پہلے آپ دے دیں کہ بھی میں زکوٰۃ خود ادا کروں گا۔ پہلے تھا کہ وہ ایک خاص مسلک والے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، تو وہ آدھے سنی اس مسلک کا سرٹیفکیٹ اسٹامپ پیپر پر سائن کر کے جمع کراتے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر اس گندگی کو حکومت کو سمجھایا کہ نہ کرو، یہ تو بڑے ایمان خراب ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر ہر ایک کے لیے کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو، بس مسلک واضح کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ یہ لکھنا ہے کہ جی میں اپنے اکاؤنٹ کی خود زکوٰۃ ادا کروں گا، آپ نہ کاٹیں، بس اتنی سی بات ہے، تو اب آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس میں چند خرابیاں۔ پھر زکوٰۃ کا نظام، پاکستان کے پاس گزشتہ رمضان میں 7 ارب سے زیادہ زکوٰۃ اکٹھی ہوئی اور سارا سال خرچ نہیں ہو سکی۔ کئی ارب روپیہ صرف پاکستان میں اکاؤنٹ سے زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 یہ پاؤں میں بیڑی بنی ہوئی ہے کہ انسان کو مالک بنانا، ورنہ اگر اس کی اجازت ہو جاتی کہ زکوٰۃ کا مال لے کر سڑکیں بنا سکتے ہیں، اسپتال بنا سکتے ہیں، فلاں بنا سکتے ہیں، یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے 7, 8, 8, 10 ارب روپیہ، یہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا، انسان کو نہ ملتا۔ یہ اللہ خالق ہے نا، اللہ خالق، اس کو پتہ ہے زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، انسان کو مالک بنائے تب غربت ختم ہوگی۔ ہاں، آپ ہسپتال میں جو سوال تھا اصل میں کہ جی ہسپتال کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا پورا طریقہ علماء نے بتایا
کہ جی سوال یہ ہے کہ اگر ہم ہسپتال سے مفت دوائیاں، مفت علاج، مفت ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہسپتال کی عمارت بنانا چاہتے ہیں، پیسے کہاں سے لائیں پھر؟ تو اس کا جواب کہ آپ مریضوں کا علاج کیجئے، ان کی دوائیوں کا خرچہ پورا بل بنائیے، اس میں زکوٰۃ کے اکاؤنٹ سے منتقل کریں اس کو غریب آدمی کو، اور پھر اس کو کہیں جمع کرا دیں۔ پھر اسی طرح اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے آپریشن ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ لاکھوں روپے کا بل بنائیں اور اس کو کہ زکوٰۃ میں سے لے کر وہاں جمع کرا دیں، رسید جمع کرا دیں، بس۔ اب وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی، جب ان کے پاس غریب کے ہاتھ سے نکل کر زکوٰۃ جائے گی تو اب وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ اب آپ اسے تعمیر کریں، آپ مشینیں لائیں، آپ اسے سب کچھ کریں، جائز۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس کو کہتے ہیں تبدل ید کا قانون، ہاتھ بدلنے کا قانون۔ بخاری شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ میں بتانے لگا ہوں کہ جب آپ غریب کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ اسی کے لیے ہے، اب وہ غریب مستحق آگے جب دے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اب وہ عام مال ہے۔ کیسے اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول کیسے سمجھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں تو گوشت پک رہا تھا، جب کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پہ وہ ہانڈی نہیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ حضرت عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے وہ ہماری خادم آئی نا بریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، تو بریرہ کو نا صدقے کا گوشت آیا تھا، تو آپ تو صدقہ نہیں کھاتے نا، اس لیے ہم نے دسترخوان پہ گوشت نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا جو کہ شریعت کا قانون بن گیا، فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ، یہ صدقہ بریرہ کے لیے ہے، جب بریرہ کو دے دیا، اب اگر وہ بریرہ کسی کو دے گی تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہدیہ ہوگا۔ اس لیے اب وہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ ہسپتال میں لگائیں، اس کی تعمیر میں لگائیں، وہ زکوٰۃ کا پیسہ جو غریب کو دے کر اس کا علاج کر کے اس کے ٹیسٹ، اس کی فیسیں فلاں فلاں، جائز۔ اس کے لیے تھوڑا سا علماء سے جامعہ شفیہ کے دارالافطار وقت ماشاءاللہ کھلا رہتا ہے تو اس وقت وہاں رجوع کیا جائے، وہ ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا نماز تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر چائے مٹھائی کا طریقہ کیا سنت ہے؟ جی آپ قرآن مجید مکمل ہوا، ختم ہوا، آپ ان کے لوگوں کو خوشی میں منہ میٹھا کرانا چاہیں دے دیں، لیکن اس کے لیے دیکھیں حلال مال سے تقسیم کر لیں، حلال مال سے تقسیم کر لیں تو مٹھائی بھی آپ کھلا سکتے ہیں، ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، جائز۔ لیکن جو قرآن مجید سنانے والے قاری صاحب ہیں ان کے بارے میں جامعہ شفیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ ان کو قرآن سنا کر پیسے نہیں لینے چاہیے، قرآن سنا کر پیسے نہیں لینے چاہیے، بچے اور کمائی کے بہت سارے طریقے اسلام نے بتائے ہیں، اس کے مطابق یہ کر لیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ چھوٹا بچہ دعا کے متعلق بہت سوال کرتا ہے، اس کی قبولیت کے بارے میں پوچھتا ہے، اب اس کا مزاج اس طرح بن گیا کہ میں دعائیں نہیں مانگوں گا کیونکہ وہ قبول نہیں ہوتی، اس مزاج کو کیسے ختم کریں اور کس طرح دوبارہ دعا مانگنے کی طرف راغب کریں؟ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں دعا مانگتا تھا وہ پوری نہیں ہوتی تھی، تو وہ کہنے لگا بس اب کیا مانگوں، میں مانگتا ہی نہیں ہوں، میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دعائیں مانگنے کے بعد یہ بھی نہیں کہنا چاہیے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگ نا جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے۔ صحابہ نے پوچھا جلد بازی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں مانگتے ہیں پھر فوراً کہنے لگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، چلو وہ دعائیں مانگی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں بندہ الجھتا ہے کہ جی ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، صاف بات ہے بہت ساری دعائیں مانگی نہیں قبول ہوئی، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا کہ جی ہاں دعائیں قبول ہوتی ہوئی آپ کو نظر نہ آئیں پھر بھی نہیں کہنا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دو بندہ دو دعا مانگے وہی مل جائے۔ اب یہ آج نوجوان نسل کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا یہ ہمارے بچے بچیاں نوجوان میں دعائیں مانگتے رہتے پھر تھک جاتے ہیں، کہتے پوری تو ہوتی نہیں، فائدہ کیا مانگنے کا۔ ان کے ذہن میں دعا کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، قبولیت کا کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہوتا، دین نہیں پہنچا ان تک۔
تو دعا کی قبول ہونے کی 4 صورتیں. نمبر 1، جو مانگا وہی مل جائے. عام طور پر ہم اسے کہتے ہیں دعا قبول ہونا. نمبر 1، جو مانگا وہ مل جائے. نمبر 2، جو مانگے انسان وہ نہ ملے، نعم البدل مل جائے. نعم البدل، اللہ سمجھتا ہے کہ جانتا ہے کہ یہ بندے کو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے، ورنہ اس کی زندگی خراب ہو جائے گی. اللہ کوئی اور چیز دے دیتا ہے اس کو. جیسے نوجوان ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں جگہ میں نے شادی کرنی، جب نہیں ہوتا بڑا شکوہ کرتا ہے، اللہ ایک ہی تو مانگی تھی کوئی لڑکی سے میری شادی ہو جائے، وہ بھی نہیں تو نے ہونے دی. کفریہ کلمہ نکالتے ہیں منہ سے. حالانکہ کہیں آپ بچے بچی کا رشتہ کریں، ماں باپ کو بھی پسند ہوتا ہے نا، کبھی بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، وہ نہیں ہوتا وہاں رشتہ تو آنا جانا ختم کر دیتے ہیں، بول چالی ختم کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، گندا کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے سورۃ البقرہ میں سمجھایا، آپ کی دعا جو آپ نے مانگا 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 نہیں ملا نا، تو اس آیت کو ذہن میں لے آئیے گا. کبھی بندہ سوچتا ہے میں یہ گھر لے لوں، میں یہ پلاٹ لے لوں، فلاں یہ کی تو کارنر کا پلاٹ میں نے سوچا تھا زندگی میں، وہ مل رہا تھا وہ بھی نہیں ملا مجھے. فلاں بچے کی شادی کرنی تھی وہ بھی نہیں ملا، فلاں ڈیل کرنی تھی وہ نہیں ملا، سودا کرنا تھا وہ نہیں ملا. ایک آیت ذہن میں رکھیے گا، جب وہی چیز ملتی ہوئی نظر نہ آئے تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ترجمہ کروں گا تو ذہن واضح ہوگا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوں اور وہ آپ کے لیے خیر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، وہ آپ کے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ وہ چیز نہیں دیتا، اللہ کو پتہ ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے. جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے ہم رشتہ لے کر جاتے ہیں ایک جگہ، وہاں رشتہ نہیں ہوتا، بڑا زور لگا ہے، بڑا زور لگا ہے، نہیں ہوا رشتہ. بچہ بھی بیچارہ، بچی بھی نا امید ہو کے بیٹھ گئے. بعد میں کہیں اور شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی پھر وہ لڑکی یا لڑکے کے حالات سامنے آتے ہیں کچھ پیچیدہ قسم کے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے وہاں ہمارا رشتہ نہیں ہوا تھا، شکر ہے وہاں ہمارا رشتہ نہیں ہوا تھا، وہ لڑکا ہی ایسا نکلا. اب شکر کرتے ہیں، اس وقت نہیں سمجھ میں آیا جب اللہ نے ہونے نہیں دیا تھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ پلاٹ لینے کی کوشش کرتا نا، میں پلاٹ لے لوں گی، بہت کوشش سب کچھ کرتا، نہیں ملتا، مایوس ہو جاتا کہ اللہ یہ جو چیز مانگی تھی تھوڑا گھر بنا لیتا. بعد میں جب چند سال گزرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں تو بڑا غبن تھا، کئی رجسٹریاں ہوئی ہوئی تھی اس پلاٹ کی. تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بس اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ ورنہ پلاٹ لیتا نا میرا سارا پیسہ ڈوب جاتا. اب عقل آئی ہے اس کو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے اس میں خیر ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے. تو اس لیے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں. تو ایک دعا ابھی میں نے 4 چیزیں پوری کرنی. نمبر 1، جو مانگیں وہی مل جائے. نمبر 2، جو مانگیں وہ نہ ملے، اللہ اس کا نعم البدل متبادل دے دے. میں ویڈیو نہ بنائیے بھائی، مسجد کے اندر نہیں. ویسے ٹی وی میں بہت آتا ہوں لیکن مسجد کے اندر منع کیا ہوا ہے. بعض لوگ الجھتے ہیں مجھ سے، کہتے ہیں وہ یہاں تو آپ ویڈیو بنانے سے منع کرتے ہیں، اوپر ٹی وی میں آتے ہیں، یہ کیا بیماری؟ میں ان کو پھر سمجھاتے ہیں مسجد میں نہیں. جہاں ضروریات دین و دین کی بات پہنچانی وہ ایک الگ چیزیں ہیں، مسجد کا تقدس اپنی جگہ. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے یا نعم البدل میں اللہ دے دیتا ہے. نمبر 3، اگر اللہ وہ چیز بھی نہ دے، نعم البدل بھی نہ دے، تو پھر اللہ اس دعا کو پورا نہ کرنے کی صورت میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کہ بندے نے مجھ سے مانگا، اس نے ایک غلطی میں کچھ کی تھی، وہ چلو اس کے بدلے میں غلطیاں معاف کر دو، گناہ معاف کر دو. کتنے طریقے ہو گئے؟ 3. نمبر 4، جو ترمذی کی حدیث میں ثابت، جلد ثانی میں حدیث موجود، کہ بندہ قیامت کے دن، یعنی اللہ وہ چیز بھی نہ دے، نعم البدل بھی نہ دے، اس کے بدلے میں گناہ معاف کر دے. 3. نمبر 4، اب اس نے اتنی دعائیں مانگی اللہ نے پوری نہیں کی، گناہ بھی سارے معاف ہو گئے. اب اللہ اس دعا کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو اتنی نیکیاں دے دے گا. سبحان اللہ. 4تھی صورت، یہ بات
جلد ثانی ترمذی میں حدیث میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ ایک نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا. جب ڈھیر کو دیکھے گا تو کہے گا یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں. ہاں بھائی آپ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو ماشاء اللہ. کہتے ہیں دعا کوئی بھی رد نہ ہوئی نا. میں نے کہا آپ سمجھ میں آئے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں. تو اللہ کہے گا یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں نے پوری نہیں کی تھی. تو روتا رہتا تھا میں نے پوری نہیں کی, اس کے بدلے میں تجھے نیکیاں دے دی. پتہ یہ بندہ جو شکوے کرتا ہے آج کل یہ کیا کہے گا اس وقت؟ حدیث میں الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی ہوتی, وہ ساری نیکیاں مجھے آج مل جاتی. اس وقت قدر ہو جائے گی نا, اس وقت نیکیوں کا ریٹ معلوم ہو جائے گا نا, نیکیوں کا ریٹ کیا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ کچھ مدارس نے صدقۃ الفطر اور فدیۃ الصوم کو سرکاری آٹے اور چکی کے آٹے کے حساب سے کیلکولیٹ کیا ہے. کیا سرکاری آٹے کے حساب سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں؟ اس پر حکومت کی طرف سے رعایت ہوتی ہے. ان مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے. دین بہت آسان ہے. اچھا دین بہت آسان ہے. وہ فلاں چینل یوں کہتا ہے, فلاں سوشل میڈیا میں یوں کہتا ہے, فلاں یوں کہتا ہے, ایسی خام خواہ کوئی پریشان نہ ہو. صدقہ فطر یا روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم, 2.25 کلو گندم, آٹا نہیں, 2.25 کلو گندم. تو باہر نکلیں اپنے گھر سے, وہ جو پرچون والا ہے نا اس سے پوچھ لیں 2.25 کلو گندم کتنے کی ہے, اتنا دے دیں, بات ختم ہو گئی. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اختلاف اس لیے کہ ہم نے باہر نکل کر وہ دکاندار سے نہیں پوچھنا, سوشل میڈیا والے سے پوچھنا, عالم سے نہیں پوچھنا. عالم سے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں نا, یہاں آتے ہیں پوچھتے حضرت یہ مسئلہ بتا دے, جب مسئلہ بتا دیا حضرت سوشل میڈیا والے تو یوں کہتے ہیں, وہ فلاں اللہ کے بندے. نہ کریں کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو اس لیے چکی کا آٹا, فلاں آٹا, سرکاری آٹا, گھر کا آٹا نہ کریں. باہر نکلے 2.25 کلو گندم پرچون والی دکان لا رہی ہے اپنے گھر کے باہر, اسے پوچھ لیں گے کہ کتنے کا ہے 2.25 کلو گندم, وہ دے دیں پیسے اس کے, تم تھوڑے سے زیادہ دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک صاحب نے کہا ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا, اس کے لیے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے جس میں وہ موجود تھی, یا اگر سسرال والے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے 4 جوان بیٹے ہیں تو شوہر کا پینشن کی رقم وہ لے سکتی ہے. ایک تو پینشن کے بارے میں بتا دوں, وہ تو ضابطہ ہے حکومت کا کہ جب سرکاری ملازم ہوتا ہے تو اس کی بیوی کا شناختی کارڈ بھی وہاں درج ہوتا ہے, تو خود بخود وہ بیوہ کو جو پینشن جاری ہو جاتی ہے. کچھ تھوڑا سا پروسیس ہوتا ہے اس کا, جاری ہو جاتی, تو پینشن تو بیوہ ہی لے گی چاہے بچے جوان ہو. ضابطہ قانون ہے پاکستان کا یہ ہے. اب یہاں یہ کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اب اس کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے گھر میں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تھا یہ حکم قرآن کا کہ شوہر کے گھر میں ہی گزارنا واجب ہوتا تھا. وہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں الگ الگ ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. شوہر کے گھر سے نکالے بغیر وہیں رہنا, اس کا سارا خرچہ ورچہ اس کا دو, یہ پہلے تھا. پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 کہ اب یہ جس کی شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے. شوہر کے گھر میں ہو ممکن افضل, اب واجب نہیں رہا, وہ پہلے ہوتا تھا. پھر یہ آیت کا یہ والا حکم منسوخ ہو گیا. اب ایسی صورت میں یہ شوہر کے علاوہ گھر میں بھی رہ سکتی ہے, بھائی کا گھر, بہن کا گھر, اپنے سسرال ماں باپ کے گھر. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچیاں جو ہوتی ہیں وہ شادی ہو جاتی ہے, 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد, 4 سال 5 سال کے بعد شوہر فوت ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب وہ سارے اجنبی ہوتے ہیں گھر میں, دیور جیٹھ وغیرہ, تو وہاں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بیوہ کا. وہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر میں آئے تو زیادہ سہولت ہو جاتی, کیونکہ پھر اور مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بیوہ عدت گزارنا یہ واجب ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. جس کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کو گھر میں گزارنا واجب ہے.
اور ایسی صورت میں سسرال میں یعنی اپنے گھر والوں میں بھی جا کر اپنے ماں باپ کے یہاں بھی عدت گزار سکتی ہے. اور اگر وہاں حالات ہو جیسے آج کل ہوتا ہے, کوئی چچا بھائی بہن چچا خالہ کے یہاں شادی ہوتی ہے تو سارے ہی اپنے ہوتے ہیں, تو وہاں رہنا آسان ہو جاتا ہے بس اوقات. ایک صاحب نے کہا گھر میں 5 تولے سونا موجود ہے اور پیسے پاس تو موجود نہیں, لیکن 30,000 روپے ادھار دیے ہوئے ہیں, کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی بہت آسان بات کہ 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ ہوگی, 5 تولے 6 تولے 7 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں, 30,000 روپے ادھار بلکہ قرض دیا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے عام طور پر یہ سونا چاندی یہ بیویوں کے پاس ہوتے ہیں, شوہروں کے پاس نہیں ہوتے. شوہر اور بیوی کا الگ الگ حکم ہے. اگر شوہر جو ہے اس کے پاس 1,45,000 روپے نقد نہیں ہے, شوہر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہے اور اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب زکوٰۃ بھی اچھی خاصی واجب ہوگی, 7.5 تولے سونے پہ 7-8 تولے سونے پہ زکوٰۃ بھی اچھی خاصی واجب ہوگی. اس لیے کہ 8 تولے سونا ہو تو 3 لاکھ روپے تولہ آج کل, تو 3 8 24 لاکھ, 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ کتنی ہو گئی؟ ہر لاکھ پہ سے 2,500 روپیہ کتنی ہو گئی؟ 62,000 روپیہ زکوٰۃ ہوگی. 60,000 بھی لگا لو, 60,000 روپے. اب 60,000 روپے ہے نہیں بیوی کے پاس. اب ایسی صورت میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی بیوی پر ہی زکوٰۃ فرض ہے, لیکن شوہر اخلاقاً زکوٰۃ ادا کر دے. اخلاقاً واجب نہیں ہے شوہر پر, واجب نہیں ہے اخلاقاً. اور اس کا طریقہ بھی ٹیکنک بھی سمجھا دوں. اب 60,000 روپے شوہر کے لیے بھی نکالنا سال کے بعد بڑا مشکل ہے آج کل معاشرے میں, خود اس کے پاس ہے نہیں, خود صاحب نصاب نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ بیوی کو سمجھیں کہ 60,000 روپے اگر زکوٰۃ ہوتی ہو تو 12×5 = 60. 12×5 = 60. اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر بیوی کو آپ 5,000 روپے ہر مہینے دیتے رہیں اور اس کو ایک لفافہ بنا لیں اور اس کے اندر 5,000 روپے رکھے زکوٰۃ کا, ٹھیک, وہ 5,000 روپے ہر مہینے بھی آپ دے سکتے ہیں کسی کو, تو سال کے بعد 60,000 روپے. اب 5,000 روپے نکالنا شوہر کے لیے بہت آسان ہے آج کل. جی 5,000 روپے ماہانہ نکالنا یہ شوہر کے لیے بہت آسان ہے. تو دیکھیے گا میں نے طریقہ بھی بتایا کہ آپ اس کے لیے 5,000 روپے بیوی کو ماہانہ دے دیں تو 60,000 روپے زکوٰۃ انشاءاللہ بڑی آسانی سے ادا ہو جائے گی. اور یہ 5,000 روپے آپ ہر مہینے بھی کسی کو دے سکتے ہیں, یہ بھی جائز کہ جی سنبھالے نہیں جاتے, پیسے جمع نہیں ہوتے, پھر خرچ ہو جاتے ہیں, زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو اس کا جواب بھی میں نے ذکر کیا کہ آپ کو 5,000 روپے ہر مہینے زکوٰۃ کسی کے لگا دیں, کسی غریب کی, کسی مستحق کی, کسی رشتہ دار کے. 5,000 روپے رشتہ دار کو, بھائی کو, بہن کو, بھتیجے کو, کسی کو لگا دیں. ایک صاحب نے کہا کہ میری بیگم 2 سال سے بیمار ہے, ان کی نظر چلی گئی, میموری بھی ضائع ہو گئی, اور یہ روزہ ڈائمنشیا کی مریض ہیں اور یہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں, کیا روزہ رکھ سکتی ہیں؟ اس کا کوئی حل بتا دیں, کیونکہ ذہنی مریض ہیں, ہمارے لیے کوئی حل نکالیں. جی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا, 182 سے لے کر 187 تک اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل بیان کیے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں. اس کا مطالعہ کر لیجیے. آیت نمبر 182 182 سے لے کر 187 تک, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے لے کر 87 تک. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیماروں کے لیے بتایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سب مسافر ہو تو اور دنوں میں قضا کر لے, جب طبیعت بہتر ہو جائے تو قضا کر لے. ایک بات. دوسری بات, اگر وہ بیچارہ روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو اس کے لیے اللہ نے الگ بتایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, کہ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں فدیۃ طعام مسکین, روزہ فرض ہو جاتا ہے بیمار پر بھی مسافر پر بھی. یہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈائمنشیا کی مریض ہیں, بھول جاتی ہیں باتیں, ڈائمنشیا کی مریض ہیں. یہ جو ہے نا ذہنی مرض, اس میں ڈپریشن, ذہنی دباؤ, انزائٹی, بے چینی, ڈائمنشیا جس میں انسان بھول جاتا ہے باتیں,
یہ ذہنی بیمار ان سب پر روزہ فرض ہوتا ہے. صرف ایک ذہنی بیمار ہے جس پر روزہ فرض نہیں ہوتا، اور وہ ہے شیزوفرینیا، جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں، جس کو خیر و شر کی تمیز نہیں ہوتی، کون کیا ہے. شیزوفرینیا وہ بالکل بیچارہ، اللہ معاف کرے ذہنی بیماریوں سے، ہر طرح کی ذہنی بیماری سے اللہ بچائے رکھے. اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا شیزوفرینیا والے پر، جس کو مجنون کہتے ہیں نا عربی میں، پاگل بالکل بیچارہ، ذہنی توازن نہیں قائم. اس پر یہ جو ڈائمنشیا وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں نا، ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اب انہوں نے لکھا ہے کہ جی وہ بیوی جو ہے نا، وہ میموری بھی، یادداشت بھی اس کی اچھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر جو ہے نا وہ علاج بھی کر رہے ہیں، اب یہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں، کیا کریں؟ تو اس کا جواب ہے ان کو روزہ رکھنے دیں، روزہ رکھنے دیں. ساری کے وقت ساری کھائیں، افطار کے وقت افطار کریں. اب اس میں ڈائمنشیا کہاں گیا؟ بیوی کہہ رہی ہے نا روزہ رکھنا، رکھ لیں گے. اسی طرح شوگر وغیرہ کی مریضہ ہے، وہ لگ رہا ہے شوگر کی مریضہ، کیونکہ عام طور پر جو انہوں نے چیزیں لکھی، میموری وغیرہ کا جانا ہے، شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اب شوگر کی خاص سٹیجز ہیں جن میں ڈاکٹر منع کرتے ہیں. میں اس لیے کہ 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا. ایک لاہور یونیورسٹی میں FBDS کو میں 8 سال 10 سال پڑھاتا رہا. تو ڈاکٹروں سے بہت باتیں ہوتی تھی. تو جو دیندار قابل ڈاکٹر ہوتے تھے ان سے بڑی باتیں میری ہوتی تھیں اس موضوع پر. انہوں نے کہا کہ اگر ہم 100 جو ہے نا بیماریوں کی فہرست بنائیں نا، جو عام ہمارے اسپتالوں میں آتے ہیں لوگ، تو 100 قسم کی بیماریوں کا ہم لگائیں نا، چارٹ بنائیں، تو اس میں سے 4-5 بیماریاں جس میں ہم ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، باقی سارے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ روزہ فائدہ مند ہے. عجیب بات بتاؤں، یہ ڈائمنشیا کے مریضوں کے لیے روزہ بہت فائدہ مند ہے. ہاں، یادداشت بہتر ہو جاتی ہے. جس کی یادداشت کمزور ہو وہ رمضان میں چیک کر لے، اس کی یادداشت بہتر ہو جائے گی. سبحان اللہ، یہ عجیب کمال ہے، یہ برکت ہے. ہاں رمضان کی برکت ہے. اس لیے بیوی کو روزہ رکھنے دیں. بھول کر کھا پی لینا، اب ڈائمنشیا، ہاں بھول گئی، کھا پی لیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ، سمجھدار بندہ بھی بھول کر کھا پی لے نا، پوری بوتل پی لے پانی کی، پورا کھانا کھا لیا، بعد میں یاد ہے اوہ روزہ تھا، اس کا روزہ ٹوٹا ہی نہیں. بھول کر کھا پینے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں. اگلا جملہ سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں تھوڑا سا، جو اسی حدیث میں اگلا جملہ ہے وہ ڈر لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا. پتہ ہے کیوں؟ کہ جو بندہ بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ اس کو رزق دیتا ہے. میں ڈر رہا تھا کہیں لوگ کھانا ہی نہ شروع کر دیں. میں ڈر اس لیے رہا تھا، لیکن وہ بڑا عجیب جملہ ہے. جو کوئی بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیوں؟ اللہ اس کو رزق دیتا ہے. تو اس لیے بھول کر اگر وہ بیوی کھا پی لے گی نا، پرواہ نہ کرے. بچوں کو بھی اسی طرح، بچوں کو روزہ رکھنے کا عادی بنائے، اور اگر بھول کر کھا پی لے نا، ان کو منع بھی نہ کریں. علماء کہتے ہیں جو نابالغ بچے ہیں نا، نابالغ بچے، ان کو منع بھی نہ کریں. دیکھ بھی لیا نا آپ نے، منع نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان پر روزہ فرض نہیں ہے، ابھی عادت ڈالے. بھول کر بچے کھا پی لیں، ان کو ٹوکے بھی نہ، اوے کھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں، ان کا روزہ فرض ہی نہیں ہے، تو لیکن عادت پڑے گی آہستہ آہستہ. دین بہت آسان ہے. اچھا، اللہ نے نا روزے کے مسائل بہت اچھی طرح، آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ یہ باتیں آ رہی ہیں، آئندہ جمعوں میں اس کی باقاعدہ ذہنی طور پر تیاری کے مرحلے آئیں گے انشاءاللہ. تو رمضان کے روزے رکھنے میں اللہ نے جب سورہ بقرہ کی آیت 182 سے 185 تک کا مطالعہ کریں تو ترجمہ پڑھیں، تو اللہ نے پتہ کیا کہا ان روزے کے احکام بتاتے ہوئے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ترجمہ سنیے کہ مزہ آئے گا آپ کو. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. کیا رحیم و کریم ذات ہے وہ. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اچھا، دین پتہ ہونا تو دین بہت آسان، پتہ نہ ہو تو بڑا مشکل. پتہ نہ ہو تو بڑا مشکل، دین پتہ ہو تو پھر بہت آسان. ایک صاحب نے کہا میں 5 وقت کا نمازی ہوں، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتا ہوں، آج عمرے میں بھی جاتا ہوں، غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتا، سب کے بعد میں پریشان رہتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، پھر مجھے پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں.
اللہ کے بندو، اگر یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، نیک کام کرنے کی وجہ سے، بندے کو نیک ہونے کی وجہ سے اگر مصیبتیں نہ آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال نہ ہوتا۔ ان سے بڑا نیک تو کوئی نہیں تھا نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ان کے گود میں نہ ہوتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ گڑھے کھود کر کانٹے نہ بچھاتے۔ پھر بیت اللہ کے ارد گرد اونٹ کی اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال کر لوگ نہ ستاتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوے میں شہید نہ ہوتا، دانت نہ ٹوٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے میدان میں پاؤں خون لہو لہان نہ ہوتے اگر اللہ نے کہیں گارنٹی دی ہوتی۔ پورے قرآن کو پڑھیں، کہیں اللہ نے گارنٹی نہیں دی کہ اگر تم نیک کام کرو گے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی دنیا میں، کوئی آیت نہیں ہے۔ الٹی آیت ایک اور موجود ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان صاحب کو یہ والی آیت سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ترجمہ کروں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تمہیں ضرور بے ضرور آزمائے گا۔ اور یہاں مفسرین نے کھل کر لکھا کہ ایمان والے مراد ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو الٹ مسئلہ نکلا، یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکات دیں، آپ کو بخار بھی نہیں ہوگا، دانت بھی نہیں ٹوٹے گا، دانت میں درد بھی نہیں ہوگا، بیوی بھی نہیں فوت ہوگی، بچے بھی نہیں مریں گے، ایسی خامخواہ کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہمیں دین نے سمجھایا، بلکہ یہ بات کیا، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، بشیء من الخوف، کچھ خوف کے ساتھ، والجوع، بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال، مالی نقصان کے ساتھ، ایمان والوں کو ہم آزمائیں گے، والثمرات، پھلوں میں نقصان کے ساتھ، یعنی کوششوں کے نتائج میں نقصان کر کے ہم آزمائیں گے، والانفس، جانی نقصان دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوگا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پریشانی آئے تو کہہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انا للہ نہ ہمارے یہاں مرنے والوں پہ ہی کہتے ہیں، کوئی مر جائے تو انا للہ پڑھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا سمجھایا، کسی کا جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو انا للہ پڑھ لے۔ اللہ نے آزمایا ہے نا، کچھ تھوڑا سا خوف آ گیا، تھوڑی پریشانی آ گئی، میں اب جواب دے رہا ہوں سوال کا، پریشانی آ گئی، کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کیجیے۔ پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، آگے آیت، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جو انا للہ پڑھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب میں ایک بات کھل کے کہنے لگا ہوں، پورے قرآن میں کہیں حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جو بندہ اچھے کام کرے گا، جو بندہ نمازیں پڑھے گا، جو زکوٰۃ دے گا، اس کو کوئی جانی مالی نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کسی آیت میں نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں جانی مالی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ قرآن میں آیت نہیں ہے۔ لیکن قرآن ان آیتوں سے بھرا ہوا ہے کہ تم نیک کام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، آخرت میں تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کی گارنٹی دی اللہ نے، اس کی گارنٹی دی اللہ نے، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی نہیں۔ اگر اس کی گارنٹی ہوتی تو میں نے پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو، ان کو کیوں تکلیفیں پہنچی؟ ابھی میں نے لسٹ بنائی ہے پوری، ابھی چھوٹی سی لسٹ ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے غم پہنچے، جتنے فکر پہنچے، اور جتنی فکر تھی امت کی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا، پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر وہ باتیں جو میرے ذہن میں ہیں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت تھی جو سب کچھ معلوم ہو کے برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے پریشانیوں میں صبر اور ہمت سے کام لینا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا سوال ہے کہ دو بندوں کے درمیان آپس میں بحث ہو جاتی ہے کسی بات پر، تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، تو آپ کا مجھے کیا ڈر ہے، یہ کہنا کیسا ہے، بیکار باتیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ کہتے یہ عام طور پر مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں نہیں ڈرتا کسی سے، ٹھیک۔
تو اس کی مثال میں دینے لگا ہوں جسے آپ سمجھ جائیں گے فوراً. یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی خواتین کی. حقیقت ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی خواتین کی. ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمیں مردوں کے برابر، ہم بھی ہمت والے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اور ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جیسے خواتین کی کانفرنسوں میں ہوتا ہے. تو انہیں بڑے جناب ہر ایک آیا، اس نے ہر ایک خاتون آئی، اس نے خوب تقریر کی، مردوں کو لچڑا اور اپنے آپ کو بہادر ثابت کیا اور فلاں کیا. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم توپ بھی چلا سکتے ہیں، ہم ہوائی جہاز بھی چلا سکتے ہیں، ہم ایٹم بم بھی چلا سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، ہم سمجھے طاقتور، ہم طاقتور ہیں بہت. اللہ کی شان کہ اس انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر چوہا نکل آیا. انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر بڑا وہ چوہا نا، بڑا والا وہ چوہا نکل آیا کہیں سے. وہ تاریخ پڑھیں کہ اس کانفرنس کے اندر پرس چھوٹ کے، جوتیاں چھوڑ کے ساری خواتین بھاگ گئی. ہم کسی سے نہیں ڈرتے. یہ جو کہنے والے ہوتے ہیں نا کہ میں نے ابھی اللہ کا نام نہیں لیا، میں نے تو کہا یہ جو کہا کسی سے نہیں ڈرتے، یہ خود ڈرتا ہے. یہ علامت ہے اس کی بیچارہ ڈرپوک. تو اس لیے یہ باتیں کفریہ باتیں، میں اللہ سے نہیں ڈرتا، ایسے خامخواہ یہ تو بڑے بڑے بندہ بن گئے جب اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. فرعون وہ اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا فرعون نے کہ میں بہت بڑا نبی ہوں. غور سے یاد رکھیں. اچھا سورۃ الاعلیٰ پڑھیں، سورۃ النازعات پڑھیں، قرآن پڑھیں. وہ کیا کہتا تھا فرعون؟ انا ربکم الاعلیٰ. ہاں میں نہیں کسی سے ڈرتا. انا ربکم الاعلیٰ، میں تو سب سے بڑا رب ہوں. مزہ ہے نا. اور جب ڈوبنے لگا نا وہاں، آمنت برب موسیٰ ورب العالمین، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے جب طاقت کا مظاہرہ کیا، فرعون جیسے بندہ بن گئے تھے. فکر نہ کریں، فکر نہ کریں، کبھی دعویٰ نہ کریں، کبھی دعویٰ نہ کریں. اس لیے کہ جب اللہ پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے نا، بڑے بڑے بندہ بن جاتے ہیں، بڑے بڑے. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا کفری کلمہ. بس ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. انسان مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایک صاحب نے کہا کہ عیسائی لڑکا گھر میں صفائی کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو کیا ہم اسے کپڑے دھلائی اور استری کا کام کروا سکتے ہیں؟ کیا وہ دھلائی کے کپڑے نماز کے لیے پاک ہیں؟ جی یہ بڑا مسئلہ گھروں کے اندر. اور یہ تو انہوں نے مہذب کا کر کے لڑکا لکھا ہے، ورنہ لاہور کے اندر اور اسلام آباد کے اندر اب تو فلپائنی لڑکیاں بھری ہوئی ہیں کام کاج کرنے والی. ناراض نہیں ہونا، اچھا حالات سے واقف ہوں سارا. فلپائنی بچیاں اور ظاہر غیر مسلم، بہت کم مسلمان ہیں. تو یہ چائنی بچیاں کام کرتی ہیں، فلپائنی اور فلاں فلاں سب بھرا ہوا ہے. تو غیر مسلم ملازم عیسائی ہے، ہندو ہے، وہ زیادہ تر بدھسٹ ہوتے ہیں، زرتشت ہوتے ہیں، بت پرست ہوتے ہیں. تو غیر مسلم لڑکا یا لڑکی، خادم یا خادمہ آپ کے گھر میں کام کرتی ہیں، تو آپ ان سے کپڑے دھلوا سکتے ہیں. کپڑے پاک ہو جائیں گے بشرطے کہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ آتا ہو. ایک اب کوئی صاحب یہ نہ پوچھیں کہ جی وہ کلمہ شہادت تو پڑھتے نہیں، کلمہ تو پڑھیں گے نہیں تو کپڑے کیسے پاک ہوں گے؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے کہ کلمہ پڑھنا یہ کپڑے پاک کرنے کے لیے دین نے نہیں بتایا، یہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا ہے. کپڑے پاک کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھنا. بیوی ناپاک ہے، بیوی ناپاکی کی حالت میں کپڑے دھوتی ہے، نہیں کلمہ پڑھ سکتی. قرآن تو نہیں اگرچہ کلمہ. یا غیر مسلم ہے تو اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو ایسی صورت کے اندر 3 دفعہ اس کو بتا دیں کہ 3 دفعہ دھونا ہے، ہر دفعہ دھو کر نچوڑنا ہے، بالکل ٹھیک، کپڑا پاک ہو جائے گا چاہے غیر مسلم دھوئے. ایک بات. اسی طرح برتن دھلوانا جائز. اس کے اپنے ہاتھ پاک ہیں تو برتن دھونا جائز، آپ ان برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں. کیا کھانا پکا سکتی ہے؟ روٹی پکائے، ہاتھ سے روٹی پکائے گی، سالن پکائے گی. تو غیر مسلم خاتون اگر گھر میں کھانا پکائے تو آپ کے لیے کھانا کھانا حلال ہے. اگر وہ چیزیں حلال ہیں، اس کے ہاتھ پاک ہیں، بس. تو کپڑے دھلوانا بھی جائز اور برتن دھلوانا بھی جائز، کھانا پکوانا بھی غیر مسلم سے جائز. یہاں تک تو فتویٰ ہو گیا. مفتی حضرات سے پوچھیں گے وہ یہی بتائیں گے.
لیکن ہمارے بزرگوں کے جب گھروں میں آپ جھانکیں گے تو اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ بیوی درود شریف پڑھتی ہوئی کھانا بناتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کھانا بناتی ہے۔ وہ جو درود شریف پڑھنے والے کا کھانا ہوگا، جو اس کی روٹی پکائی ہوئی ہوگی، وہ کچھ اور ہوگی۔ اب میں نے دوسری رخ بدلا ہے بات کا رخ بدلا ہے میں نے۔ تو کوشش کریں گھر میں کام کاج صفائی کے لیے، برتنوں کی دھلوائی کے لیے، کپڑے دھلوائی کے لیے، ٹھیک ہے غیر مسلم رکھ لیں، لیکن کھانا پکانے کے لیے کوشش کریں کہ کوئی ذکر کرنے والی خاتون ہو، کوئی درود شریف پڑھنے والی خاتون ہو، وہ کھانا کھلائے گی آپ کو پکا کر، کچھ اس کے اثرات تو آئیں گے نا، یقیناً آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ناخن کس چیز سے کاٹتے تھے؟ میرا خیال ہے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا سوال اصل میں یہ کہ ناخن کٹر تو ہوتا نہیں تھا ناخن کٹر تو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، یہ ان کا سوال ہے اصل میں۔ تو آپ میں سے جو بزرگ حضرات ہیں نا، انہوں نے نائیوں کو کبھی دیکھا؟ ہاں پنجابی بولنے والے سمجھتے نہیں ہے نا، وہ ایک لمبی سی جس طرح ہزار بند ہوتے ہیں، نالا تیلی ہوتی ہے، اتنی لمبی سی ہوتی ہے لوہے کی، اس کے آگے دھار سی بنی ہوتی ہے، بڑے ٹرک سے وہ کاٹتے ہیں، بلکہ ناخن کٹر سے اتنے اچھے نہیں کٹتے جتنا وہ نائی گول کر کے کاٹتا ہے کنارے۔ اب بات سمجھ گئے نا؟ تو معلوم ہے اس وقت میں بھی نیل کٹر نہیں تھا تو کاٹ دیتے تھے تیز دھار، بلکہ اس دور میں کینچی بھی بسا اوقات اگر نہیں ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کینچی تھی، لیکن بسا اوقات آپ کو حدیث یاد ہو، ترمذی میں، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی نا مونچھیں بڑھ گئی، شمائل میں بھی حدیث ہے، تو مونچھیں کافی بڑی ہو گئی، تو مونچھیں جو ہے نا، یہ جو انسان کی سرخی ہے نا ہونٹوں کی، بس ایک تو یہ کہ مونچھیں کو ترواؤ، داڑھی بڑھاؤ، حدیث انہک الشوارب، بخاری شریف کی حدیث، انہک الشوارب واعفوا اللحى، مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، تو داڑھی 4 انگل کے برابر، لیکن مونچھیں کتنی باریک کروانی چاہیے کہ نیچے سے کھال نظر آتی رہے، اتنی باریک کروا لیں۔ اور کتنی زیادہ سے زیادہ مونچھیں رکھ سکتے ہیں جی؟ یہ آپ کے لال حصہ جو ہونٹوں کا ہے نا، اس پر بال نہ آئیں، کیونکہ اگر بال آئیں گے تو آپ پانی پئیں گے تو بال ٹچ کریں گے پانی میں، کھانا کھائیں گے بال ٹچ کریں گے کھانے میں، اور بالوں کے اندر سے ایک خاص کیمیکل نکلتا ہے جو انتہائی زہریلا ہے۔ آپ کو معلوم، یہ جو شیف ہوتے ہیں اور تندور والے اور فلاں، ان کا حکومت کہتی ہے نا وہ ٹوپی پہن کے رکھو، گرین کلر کی ٹوپی، بالوں کو ڈھانپ کے رکھو، کیونکہ بال اگر کھانے میں گر جائے، فلاں ہو جائے، پاک ہوتا ہے، حلال ہے، یعنی کھانا حلال ہوتا ہے، لیکن انسان کا بال، اس کے اجزاء اگر اس کے اثرات کھانے میں آ جائے تو یہ زہر ہے، بہت نقصان دہ ہے انسانی صحت کے لیے۔ تو اس لیے مونچھیں جو ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب کہا نا کہ مونچھیں آپ کاٹ لیں گے میں کاٹوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، وہ لٹک رہے تھے بال، فرمایا آپ کاٹ لیں گے میں کاٹوں گا، تو صحابی نے نا نیچے رکھی مسواک، اوپر رکھی چھری اور کاٹ دیا اس کو، ٹیکنک۔ تو معلوم ہو، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اس وقت نیل کٹر نہیں ہوتا تھا تو ناخن کٹ سے کاٹتے تھے، میں کہا مونچھیں کاٹنے کا بھی بتا دوں، وہ بھی چھری سے اس طرح کاٹ لیتے تھے، لیکن کینچی ہوتی تھی اس وقت۔ ایک صاحب نے کہا 1.5 تولہ سونے کے زیور پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ ہاں، یہ حساب کتاب کے نا سوال شروع ہو جاتے ہیں، جب کہا کہ 7.5 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تو 1.5 تولہ خود ہی آ گیا نا بیچ میں، 7.5 تولے سے کم میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ہاں البتہ اگر بیوی کے پاس چاندی کی انگوٹھی ہوئی نا، یہ چاندی کی بالیاں ہوئی، یہ میں نے بھی بتایا جمعے میں کہ اگر سونے کے ساتھ چاندی بھی ہو نا، ذرا سی بھی، بس پھر سارے سونے کی قیمت لگائیں گے، ساری چاندی کی قیمت لگائیں گے، پھر اس کا دیکھیں گے صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر 1 تولے کا زیور ہو اور 1 چاندی کی انگوٹھی بھی ہو بیوی کے پاس، تو 1 تولہ سونا، آج ریٹ کافی میں نے بار بار بتایا، ہاں 285، 3 لاکھ روپے تقریباً، اور نصاب کتنا ہو جاتا ہے؟ 1.45۔ زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں؟ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر صرف سونا ہے 7.5 تولے سونا، اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے، انگوٹھی، بالیاں، کڑے، کچھ چاندی آ گئی، اب اس ساری کی قیمت لگائیں، قیمت لگا کر 1,45,000 ہو گیا، تو وہ تو میں نے کہا کہ اب تو آدھا تولہ سونا بھی کیا ہو جائے گا،
1.5 लाख. لیکن اگر بیوی کے پاس صرف 2 تولے 3 تولے 4 تولے 5 تولے کا زیور ہے اور کچھ نہیں ہے تو اسی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو 1-2 منٹ اور چند منٹ. جی یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ لوگوں کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور کوئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز اسی لیے نہیں پڑھتے کہ ہم پہ تو کوئی مشکلات اور آزمائشیں آ جاتی ہیں. جی بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے, میں دہرا دوں تاکہ باقی بھی سوال سمجھ جائیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں مشکلات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے. بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں مصیبتیں تکالیف کی وجہ سے, کہتے ہیں ہم دیکھو نا ہم روزے بھی رکھتے تھے زکوٰۃ بھی دیتے تھے حج بھی کرتے عمرے بھی کرتے پھر ہمارے پاس مصیبتیں آتی میں نہیں پڑھتا نماز. چل یہ ایک اور مصیبت. اللہ ایک طرف اگر چاہتا یہ بندہ تو اس مصیبت میں بھی نیکیاں کما لیتا, نماز بھی پڑھتا روزہ بھی رکھتا زکوٰۃ بھی دیتا حج بھی کرتا, مصیبت آ گئی اس پہ صبر کرتا اللہ پھر اس پر رحمت کرتا. ابھی میں نے آیت سے سمجھایا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر وہ نماز چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں اور اللہ کا عذاب آئے گا. اور پھر یہ جو ایک ذہن میں رکھیں یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا ہم کیسے پتہ چلائیں کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. یہ ٹیکنیکل بات ہے, آپ میں سے ہر ایک واقف ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر مصیبت آئے تو دیکھیں ہم گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہماری گناہوں والی زندگی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے, توبہ استغفار کریں نیک کام کرنے لگ جائیں. اور اگر یہ مصیبتیں تکالیف آئی ہیں اور ہم اچھی طرح پتہ ہے اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے, چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے توبہ استغفار بھی کرتا رہتا ہوں, لیکن اب یہ آ گئی مصیبت, اب سمجھیں اللہ اس سے درجات بلند کرے گا. اب اس سے ہر بندہ خود جج کر لے میری کیفیت کیا ہے. تو جو گناہ ہو چکے اس سے توبہ استغفار کر لے. پھر اگر مصیبتیں آئیں تو سمجھے کہ اس سے میرے درجات اللہ بلند کرے گا. جی میں نے جمعے کے خطبے میں سب کے سامنے اس کا جواب دیا کہ جی جواب دیا. میں نے ایک لائن بولی اس میں میں نے جواب یہ دیا کہ علماء مفسرین محدثین نے لکھا کہ چاندی کا اعتبار اس لیے کیا جائے گا کہ اس سے غریب کا بھلا غریب کی ضرورت زیادہ اچھی طرح زیادہ پوری ہو سکتی ہے. یہ میں نے جمعے کے خطبے میں آج جواب دیا یہ والا. جی اور کوئی بات جی بیٹا اس کی عمر ہے 13 سال 10 مہینے, حافظ تراویح پڑھانا چاہ رہے ہیں. جی تشریف رکھیے گا. آپ نے فرمایا کہ اس کی 13 سال اتنی عمر ہے تو اسی صورت میں بالغ بچے کی نشانی نمبر 1 یا تو اس کی عمر 14-15 سال ہو جائے, ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2 اس کے زیر ناف بال آ جائیں. نمبر 3 اس کو احتلام ہونے لگے, غسل واجب ہونے لگے. اگر ان تینوں میں سے آپ باپ ہیں سمجھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط پوری ہو گئی ہے تو آپ اس کو مصلی پہ کھڑا کر سکتے ہیں چاہے داڑھی نہ نکلی ہو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بالغ تو ہو گیا ہے داڑھی ابھی نہیں آئی, سارے بچہ سمجھتے ہیں مسجد میں تنگ کریں گے لوگ, نماز نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے کہ یہ نابالغ ہے, تو اسی صورت میں اس حافظ بچے کو گھر کے اندر تراویح میں مصروف کر دیں. فرض پڑھے مسجد میں تراویح پڑھے جناب, گھر میں جا کر بچے کو آگے بٹھائے اور سارے گھر والے پیچھے کھڑے ہوں, خواتین صف الگ باندھ لیں مرد الگ باندھ لیں اور بچے کو سنائیں قرآن میں. تراویح میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ نابالغ کوئی ہو نا تو اس کو بھی آپ سمجھدار حافظ بچہ, ظاہر ہے 12-13 سال کا بچہ بہت حافظ سمجھدار ہوتا ہے, پاکی ناپاکی کے مسائل کو جانتا ہے, آپ اس کو تراویح میں آگے کھڑا کر سکتے ہیں. جی عصر کی نماز پڑھ لی تھی, آگے عزیز کاروں کو ملنے کے لیے گیا تو گھر میں تو 2 مقتدی تھے, ایک میں نے تو مغرب کی نماز پڑھا تو میں نے عصر کی نیت باندھ کے عصر کی نماز پڑھانی مغرب تھی, میں عصر کی نیت باندھ دی. جب میں نے 3 رکعت پڑھا دی تیسری جب سجدے سے میں اٹھنے لگا چوتھی رکعت میں تو انہوں نے پیچھے لقمہ دے دیا. بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کا پورا خیال یہی تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھا رہا ہوں, ٹھیک, نماز پڑھنے شروع کرنے سے پہلے بھی آپ کا یہی خیال تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھا رہا ہوں, تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی مغرب کی نماز نہیں ہوگی. ان کو بتا دیجیے کہ نماز لوٹا لیں.
ٹھیک. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے کہنا افضل ہے اور زبان سے کہہ لینا چاہیے, کیونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب اکثر لوگ ہوتے ہیں, آتے ہیں وضو کر کے آئے, نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, پھر سنتے پڑھوں کہ فرض پڑھوں, سنتے پڑھ لیتا ہوں, تھکا ہوں. یہ کوئی نماز بھی نہیں ہوگی. نماز توڑیں, دوبارہ نیت کریں. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر یہ نہیں سوچنا میں فرض پڑھوں کہ سنتیں پڑھوں, نہ, کوئی نماز نہیں ہوگی, نفل. اس لیے زبان سے کہنا افضل ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. لیکن میں نے بتایا کہ اگر آپ کے ذہن میں طے تھا نا کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ عصر ہی کی نماز ہے. اگر آپ نے ذہن میں طے کیا ہوا ہے کہ میں مغرب ہی کی نماز پڑھ رہا ہوں, کام شروع کرنے سے پہلے وہ نیت ہوتی ہے. ایک صاحب, تشریف رکھیے گا, ایک منٹ. ایک صاحب نے رمضان میں پچھلے کوئی 6-7 سال پہلے کی پرانی بات, جب جون جولائی میں روزے ہوتے تھے, سخت گرمی میں 10 سال پہلے, وہ عصر کے بعد آ گئے میرے پاس, مولانا وہ مجھے آج روزے رکھنے کی نیت میں نے نہیں کی آج, اور پوچھ بھی کب رہا ہے, گرمی کے روزے اور عصر کے وقت. میں بھی پریشان ہوا, میں نے کہا یا اللہ, پوچھ بھی کس وقت رہا ہے, کیونکہ آدھے دن سے پہلے نیت کر لینی چاہیے. یہ عصر کے بعد مجھ سے پوچھ رہا ہے, سارا دن گزرنے کے بعد. تو میں پھر ایک دم اس کو میں نے پوچھا, میں نے کہا صبح ساری کھائی تھی؟ کہنے کہ جی کھائی تھی. میں نے کہا پھر اس کے بعد ابھی تک کچھ کھایا پیا تو نہیں؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے کہ میرا روزہ تھا. اب میں سمجھا کہ یہ جو کیلنڈر میں ایک کونے میں لکھا ہوتا ہے نا روزہ رکھنے کی نیت, وہ صوم غد نویت من شہر رمضان, وہ اس نے نہیں پڑھی. میں نے کہا یہ والی بات ہے؟ کہنے ہاں یہ والی بات ہے. میں نے پھر بتایا کہ یہ بصوم غد نویت من شہر رمضان, یہ جو رمضان کے کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, ضعیف حدیث بھی نہیں ہے, موضوع حدیث بھی نہیں ہے. یہ صرف عربی میں نیت کرنے کے کلمات لکھ دیے جاتے ہیں. تو نہ کریں, نہیں کیا کسی نے, لیکن دل میں اس کی نیت کیا تھی؟ میں نے کیا رکھا ہے؟ ساری کھائی, اس لیے کہ روزہ ہے, سارا دن اس لیے نہیں کھایا کہ کیا کر روزہ ہے. اب آپ کی بات کا جواب مل رہا ہے, ٹھیک. تو اسی صورت میں نیت دل میں کیا ہے, وہ ہے ارادہ, وہ ہے نیت. زبان سے کرنا افضل ہے تاکہ شک ختم ہو جائے. اچھا بھائی صاحب کو پوچھ رہے تھے. جی, سونے کے زیور کی زکات کا جو حساب کرنا ہے تو ریٹ 22 کیرٹ کا لگانا ہے یا 24؟ جی, آج کل جو سونے کا ریٹ ہے 24 کیرٹ کا, اس کا ریٹ ہے 2,85,000 روپیہ. اور جو اس وقت 21 کیرٹ کا زیور ہے, آج کل اس کا ریٹ چل رہا ہے 2,50,000 روپیہ, 30,000 کا فرق. تو ایسی صورت کے اندر سونار سے بچوں کو, میں خواتین کو یہی بات تلقین کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ, جیسے زیور نکال کے لے کے جانا لانا, ہر سال حساب کرنا بڑا مشکل کام ہے نا. تو اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ جو زیور ہے خاتون کے پاس, ایک دفعہ سونار کے پاس لے جائیں, ٹھیک, لے جا کر اس سے پوچھ لیں اس کا وزن کتنا ہے, اور یہ 21 کیرٹ ہے 22 کیرٹ ہے. یہ ایک کارڈ پہ نا, ایک کاغذ پہ لکھ کر جہاں زیور رکھتے ہیں وہاں رکھ دیں, تاریخ لکھ دیں. بس کوئی زیور نیا آ جائے, کوئی نئی انگوٹھی بنا دی, نئے کڑے بنا دیے, نیا سیٹ دے دیا, اس کا پھر وزن کروا کے اس سے پوچھ لیں کہ اس میں کل سونا کتنا ہے. بنوائی وغیرہ نہیں بیچ میں ڈالتے, اس میں کل سونا کتنا ہے, اور یہ 21 کیرٹ ہے 22 کیرٹ ہے. ہر بندے کو نہیں پتہ لگتا. سونار جب بتا دے تو وہ لکھ کر رکھ لیں یہ 22 کیرٹ کا ہے. پھر جب سال رمضان میں کسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں, اب اس دکاندار سے پوچھ لیجئے, سونار کے پاس ہی جا کے پوچھ لیں کہ سونے کا کیا ریٹ ہے, وہ بتا دے گا کہ 21 کا یہ ریٹ ہے اور 24 کا یہ ریٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے ایک دفعہ, جتنے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ ایک دفعہ جا کر وزن کروا کے کاغذ پہ لکھ کے رکھ لو. اب آئندہ سالوں میں کیا کرنا ہوگا, صرف جا کر سونار سے قیمت معلوم کرنی ہوگی. وہ لکھا ہوا 22 کیرٹ ہے, 21 کیرٹ ہے, 18 کیرٹ ہے, کیا ہے, تو وہ اس کے حساب سے آپ 2.5% پیسے بنا کے زکوٰۃ ادا کر دیں. بہت آسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.